اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 90 سے 98 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات سے پہلے قرآن حکیم کی صداقت اور اس بارے میں بیان تھا کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں کئی مرتبہ پھرا کر دہرا کر بیان کی ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں کرتے. اور خود قرآن حکیم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب لانے پر سارے جن اور انسان متفق ہو جائیں تو سارے مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے. تو یعنی قرآن مجید کی شان تو اتنی بلند ہے اور پھر اس کا طرز بیان بھی اتنا عمدہ ہے کہ ایک ایک بات کو کئی دفعہ دہرا کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. دلائل کے ساتھ ساتھ مثالوں سے بھی بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اکثر بدنصیب لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بھاگتے ہی ہیں اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں پہلی آیات کا تعلق تو رسالت سے متعلق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہے، اور اس کی بعد کی آیات کا تعلق پھر قیامت سے ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ سورۃ الاسراء مکی سورت ہے اور مکی سورت کے مرکزی مضامین یہی چار ہوتے ہیں: توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی صداقت. لیکن اس سورت مقدسہ میں ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسائل کا ذکر ہوا، جو خاص طور پہ یعنی اسلامی معاشرے کے 15 اصول جو بیان ہوئے ہیں وہ بھی اس سورت کی ایک خاص امتیازی شان سے. تو یہ بہرحال مسئلہ رسالت کا ہے. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو جب اسلام کی دعوت نبی کریم علیہ السلام نے دی تو وہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور ایک نئی دعوت آپ نے دینی شروع کی، نئے دین کی آپ نے ایک بنیاد ڈالی، اور یہ کہ آپ کے اس دین کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین غلط ہے.
جی آپ ہمارے خداؤں کو یعنی ان کی تحقیر کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے جی. اور اسی طریقے سے گویا اسی کے ضمن میں آپ ہمارے گزشتہ باپ دادوں کی بھی یعنی گویا توہین کرتے کہ وہ بھی بے عقل تھے جو ان چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے. تو بات ہے کہ آپ کی دعوت میں ہمارے خداؤں کی بھی توہین ہے اور ہمارے باپ دادوں کی بھی تحقیر ہے جی. تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے لیے ناقابل برداشت بنتی چلی جا رہی ہیں جی. اور ہمارا اتحاد جو تھا مذہبی وہ ٹوٹ گیا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیے آخر آپ کا مقصد کیا ہے، تو آپ اپنے دل کی بات ہمیں بتائیں، اور یہ کہ اس پروگرام کو آپ رہنے دیجئے، اس سے ہمیں بڑی کوفت اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارا اتحاد بھی پارا پارا ہو رہا ہے. اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو آپ کہہ دیں، ہم سارے مل کر مکہ والے آس پاس کے لوگ مل کر اتنی دولت اکٹھے کر دیں گے کہ آپ اس ایریے کے سب سے بڑے دولت مند ہوں گے جی. اور اگر آپ کو کوئی بہترین سے بہترین رشتہ چاہیے تو آپ جس طرف اشارہ کریں گے وہی رشتہ آپ کے لیے منظور کر دیا جائے گا. اور کوئی لیڈرشپ کی غرض ہے، آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سر پہ تاج سجا دیتے ہیں اور آپ کو اس پورے علاقے کا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آخر کیوں آپ نے ایک نئی چیز کی بنیاد رکھی ہے جی. اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز ہے تو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کو چھوڑیے. تو اس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت معمولی چیزوں کی تم نے پیشکش کی ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج بھی رکھ دو تو بھی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں جی، تو بھی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں. تو پھر انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے جد امجد، ہمارے دادا بزرگوار جو دادوں میں بھی کہیں آگے کا دادا تھا، قصی ابن کلاب جو خود حضور کے داداؤں میں بھی ہے، اس کو آپ زندہ کر دیجئے. اگر وہ زندہ ہو کر آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر لیتے ہیں تو ہم پوری نسل قریش آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. کیا ایسا کر لیجیے. یہ ساری پیشکشیں انہوں نے کی. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بات سمجھے ہی نہیں ہو، تم کچھ اور سوچ رہے ہو، میرا پروگرام کچھ اور ہے. بھائی یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں، یہ عارضی اور فانی چیزیں، یہ حق اور صداقت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ کوئی لیڈر بن گیا، کسی کے پاس دولت آ گئی جی، کسی کا اعلیٰ خاندان میں رشتہ ہو گیا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. میں تو اللہ کا ایک ایسا پیغام تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اسے تم قبول کر لو گے تو تمہاری دنیا بھی سج جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. میں تو تمہیں ایسی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ تم کیا پیشکشیں کر رہے ہو. تو اسی ضمن میں ان کے اور بھی سوالات تھے کہ ہمیں آپ مطمئن کرنے کے لیے، چلو وہ نہ صحیح، تو ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ کوئی خاص شان رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر میں تو آپ کی پوزیشن یعنی بہت کمزور ہے اور آپ پورے ایریے میں بہت غریب آدمی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پارٹی کوئی جتھا بھی نہیں آپ کے ساتھ. تو پھر ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اتنے بڑے منصب کے حامل ہیں، کیونکہ نبوت رسالت بہت بڑا منصب ہے. تو ہمیں مطمئن کرنے کے لیے آپ کو کچھ ہمارے مطالبات منظور کرنے ہوں گے. تو ان مطالبات کی فہرست خود یہیں پر ہے، ٹھیک ہے. اس پر بعد یہ آیات نازل ہوئی. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور مشرکین عرب نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، صرف آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اتنی سی بات پہ نہیں. اس کے لیے نہیں کوئی ظاہری ایسی بڑی نشانی ہو چشمدید جس سے دیکھ کر خود ہمارے دل و دماغ آپ کے سامنے جھکے.
تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے سرزمین مکہ میں پانی کے چشمے۔ دیکھیں یہ خشک وادی ہے، سوائے زمزم کے کنویں کے یہاں بالکل کوئی کنواں پانی کا نہیں، اور پھر یہ کہ یہ پہاڑوں سے گرا ہوا سنگلا ریتیلا علاقہ ہے، اور وہ بھی پہاڑوں سے گرا ہوا، زمین بھی کوئی پیداوار کے قابل نہیں۔ تو یوں کیجیے ذرا ان پہاڑوں کو سرکا دیجیے اور جگہ میدانی ہو جائے، پہاڑ ہٹ جائیں، اور پھر زمین بھی ذرا زرخیز ہو جائے، اور پھر یہ کہ یہاں پانی کے چشمے بھی ابلنے لگے، کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے یہ علاقہ، باغات اس میں لگے، کم سے کم ہماری معیشت تو ٹھیک ہو جائے نا۔ اگر آپ اتنے عالی بن سکے تو اس طرح تو کیجیے، پہاڑ ہٹا کر میدان کر دے، میدانی زمین بھی زرخیز بنا دیں، اور پھر قابل کاشت ہونے کے لیے، سرسبز شاداب ہونے کے لیے یہاں چشمے بہا دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ہمارے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اگر ایسا نہیں کرتے، تو کم سے کم اپنی امتیازی شان بتانے کے لیے او تکون لک جنت من نخیل وعنب، کم سے کم آپ کا تو ایک باغ یہاں ہونا چاہیے نا، کھجوروں کا، انگوروں کا۔ ہمیں نہیں بنا کے دیتے تو اب اپنے لیے تو کم سے کم ایک باغ کھجوروں انگوروں کا اس ایریے میں بنا دیں، اور وہ بھی خالی خولی باغ نہیں، فتفجر انہار خلالہا تفجیرا، اس کے اندر نہری بھی بہا دے، خوشنما ہو جی، زرخیز ہو اور دلکش باغ ہو آپ کا، تاکہ دنیا دیکھے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، بڑی شان والا ہے، دولت والا ہے۔ یہ بھی آپ نہیں کرتے، یہ بھی آپ نہیں کرتے، نہ ہمارے لیے باغبانی کا اور زراعت کا انتظام کرتے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی باغ بناتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے ہم تو آپ کے مخالف ہیں، اور ہم ایڑی چوٹی کا زور مخالفت میں لگا رہے ہیں، اور آپ ہمیں انہونے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو میری بات نہیں مانو گا تو ذرا عذاب لا کے تو دکھائیے۔ او تسقط السماء، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پہ گرائے، کما زعمتا، جیسے آپ ہمیں کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی میری بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ذرا کوئی آسمان سے ٹکڑا گرائے، کس سفر کوئی ٹکڑا، یہ بھی نہیں کرتے۔ تو اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر خود اللہ میاں کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، اللہ تعالیٰ خود تشریف لے آئیں، ساتھ میں فرشتے بھی آئیں، اور وہ شہادت دیں کہ یہ ہمارا رسول ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کرتے، تو او یکون لک بیت من زخرف، کم سے کم آپ کا مکان تو، محل تو سنہرا ہو، سونے کی اینٹوں کا بنا ہوا آپ کا مکان ہو، خوب چمک دمک اس کے اندر رونق ہو، دنیا دیکھے کہ یہ نبی کا گھر ہے، کوئی امتیازی گھر تو ہو جی۔ تو زخرف کہتے ہیں کہ سونے چاندی کا مکان، یعنی اس کی اینٹیں، اس کی زمین، اس کا فرش، اس کا جی، یا کم سے کم اس پہ پالش تو سونے کی ہو، اس کو بھی زخرف کہتے ہیں، ملمہ جو ہے نا، ملمہ۔ تو اگر یعنی صحیح اینٹیں سونے چاندی کی میسر نہیں ہیں، تو کم سے کم سونے چاندی کا پانی تو اوپر پھرا ہوا ہو نا، تو اس کی چمک دمک تو نظر آئے، یہ بھی نہیں کرتے۔ تو او ترقا فی السماء، یا جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ میں معراج میں گیا تھا، ساتوں آسمانوں سے اوپر گیا تھا جی، جنت دوزخ میں نے دیکھی، تو وہ تو رات کا کوئی قصہ تھا جس کو آپ بیان کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمان پہ چلے جائیے، او ترقا جی، سیڑھی لگائیں اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمانوں پہ چلے جائیں۔ اور خالی آسمانوں پہ جانے سے بھی بات نہیں بنے گی، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، خالی آپ کے جانے سے بھی ہم یقین نہیں کریں گے، جا کر
حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، وہاں سے ایک کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی لے آئیں، کتاب بھی ایسی ہو جو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہو، ہم خود پڑھیں، ایسی عام فام ہو کہ ہم خود اس کو پڑھیں اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ آسمان پہ جا کر وہاں سے کتاب لائیں، کتاب ہم خود پڑھیں۔ تو یہ جناب ان میں سے یعنی کوئی ایک کام تو آپ کریں تاکہ ہم یقین کریں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ بظاہر پوزیشن تو نبیوں والی نہیں لگتی۔ آپ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے ہیں اور خدیجہ کے شوہر ہیں، اور قاسم عبداللہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابو ہیں جی، ہماری طرح بلکہ ہم سے بھی معمولی گھر میں آپ رہتے ہیں، بھوک پیاس بھی آپ کو ستاتی ہے، دکھ بیماری بھی آپ کو آتی ہے، ہماری طرف سے بھی تکلیفیں آپ کو پہنچتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر بزنس بھی کرتے ہیں، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تو یہ تو فرق ہی کچھ نہ ہوا، آپ میں ہم میں کیا فرق ہوا جی؟ تو کوئی ایسی امتیازی چیز آپ بتائیں کہ ہم آپ کو مانیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب اللہ نے یہ دلایا کہ آپ کہہ دیجئے تم مجھے سمجھے نہیں ہو اور تم رسالت اور نبوت کا مطلب بھی نہیں سمجھتے کہ رسول اور نبی کون ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے، تم تو اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے جو تم مطالبے کرتے ہو کہ وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں نہیں، میں تو صرف اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے اور وہ پیغام میں تمہیں سناتا ہوں، اسی پیغام پہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں۔ یہ اختیارات تو سارے اللہ کے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اس لیے کہ حق تعالی شانہ دوسری آیہ کریمہ میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی امت کو بتائے، لو میری نبوت کی یہ نشانی ہے، یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، نہیں، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو وہ نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ظاہر کرتے ہیں جو نبوت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو نبوت کی نشانی اس کو معجزہ کہتے ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے جو چاہے کسی کو دکھا دے، اللہ کے اختیار میں جب چاہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی مطلب ہے کہ یہ مطالبات یہ نبوت کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ مطالبات اللہ نہیں ایسا کرو، اگر کر سکتے ہو وہ یہ کر سکتے ہیں، سب کچھ میرے بس کی بات نہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے پاک ہے ہر کمزوری سے میرا رب، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مکے کے پہاڑوں کو چاہے تو ہٹا دے، میدان بنا دے، زرخیز کر دے، یا چشمے نہریں بہا دے، باغ لگا دے، جی وہ چاہے تو سنہرا مکان بھی مجھے بنا کے دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو ساری چیزیں جو تم نے کہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک ہے ہر عیب سے، کمزوری سے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حال کنت الا بشر الرسول، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کچھ نہیں مگر ایک انسان اور رسول ہوں، یعنی میں ما فوق البشر، انسانیت سے اوپر کوئی مخلوق نہیں، بلکہ میں انسان ہوں، اور انسان کے ساتھ ساتھ میں کیا ہوں؟ رسول ہوں، اس لیے کہ انسانوں کی طرف انسان ہی رسول آتا ہے۔ تم انسان ہو، میں انسان ہوں، اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بھیجا ہے، تو میرے پاس یہ اختیارات نہیں جو تم مجھ سے یعنی مطالبات کرتے ہو۔ اب حق تعالیٰ شان اس کے بعد ایک بات فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے
انسان ہونے کی وجہ سے یہ ان کو رسول نہیں مان رہے اور ان سے ایسے مطالبات کرتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں. فرمایا کہ یہ معاملہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. ان سے پیشتر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کی امت کے باغی اور مجرم لوگوں نے بھی ان سے ایسے ہی سوال کیے تھے, ایسی توقعات ان سے وابستہ کی تھی کہ وہ جیسا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور سارے جیسے اختیار ان کو حاصل ہیں, جب چاہیں جو چاہیں کریں. لیکن وہاں بھی بات وہی تھی, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ, اور دیگر لوگوں کو بھی ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت کی بات انبیاء کرام کے ذریعے سے آئی تو اس کو ماننے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا مگر اسی بات نے روکا اِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا, بس انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ اتنا بڑا منصب ایک انسان کے قابل ہے, انسان رسول بن سکتا ہے؟ تو ان کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا جو مکہ والوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ انسان رسول نہیں بن سکتا. قوم سمود کا ذکر بھی سورہ قمر میں ہے. وَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا, کہنے لگے کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا, یعنی یہ صالح علیہ السلام جو ہے یہ تو انسان ہے, یہ ہماری رہنمائی کرے گا. مطلب کہ انسان کا رہنما انسان نہیں ہو سکتا, ما فوق الانسانیت کوئی مخلوق ہونی چاہیے, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو نبی بن کر آئے. تو باقی قومیں, اور سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے ساری قوموں کا یہ مطالبہ, انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ تم لوگ انسان ہیں اور انسان گویا رسول نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں, قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں. اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور یہاں ان کی سکونت اور رہائش ہوتی تو ہم ضرور ان پہ آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. لیکن زمین پہ تو تم بستے ہو انسان, فرشتے تو نہیں بستے. وہ یہاں رہائش پذیر ہوتے تو رسول ان کی جنس سے آتا, کیونکہ انسان رہائش پذیر ہے زمین میں تو رسول ان کی جنس سے ہوگا. مطلب ہے کہ رسول کا امت کی جنس سے ہونا ضروری ہے. رسول انسان ہوگا, امتی اگر انسان ہوں گے. رسول فرشتہ ہوگا اگر امتی فرشتہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو تم بستے ہو تو تمہارے پاس تو یہی ہوگا. اس لیے کہ رسول بھیجنے کا منشا کیا ہے؟ ایک نمونہ امت کے سامنے رکھنا. یعنی قانون بھیج دینا تو آسان بات ہے, لیکن قانون پہ عمل درآمد کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے نا. کوئی ایسی شخصیت ہو جو قانون پہ عمل کر کے دوسروں کے لیے قانون پہ عمل کرنا آسان بنا دے. تو وہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس قانون آیا ہے ان کے پاس انہی کی جنس سے نمونہ بھی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی گزارنے کا ایک اچھا نمونہ ہے. انہوں نے جس طرح گزاری ایسے گزارو. تو انسان پر جتنے حالات آتے ہیں ضروری ہے کہ وہ حالات ان کے نمونے پہ بھی آئے, اور وہ ان حالات سے جیسے گزرے تو امت بھی ان حالات سے اسی طریقے سے گزرے. اب اگر انسان نبی نہیں ہوگا, کوئی دوسری مخلوق ہوگی, تو دوسری مخلوق کے حالات, جذبات, احساسات وہ بالکل الگ ہوں. فرض کرو
افضل مخلوق، بظاہر افضل مخلوق فرشتے ہی ہیں جو بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں. اگرچہ جب انسان صحیح رستے پہ آئے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، لیکن اگر وہ صحیح رستے پہ نہ آئے تو پھر افضل کون ہے؟ فرشتے ہیں. تو وہ ان میں ملکیت ہے اور ان میں بہیمیت نہیں ہے، یعنی ان میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، صرف نیکی کا مادہ ہے. ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، ان میں انسانی جذبات نہیں، اور انسانی علائق یعنی جو چیزیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، دکھ، بیماری ہے، بھوک پیاس ہے وغیرہ، وہ آئیں گے تو کیا نمونہ بنیں گے؟ جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، جن کو نہ کھیتی باڑی کرنی ہے، نہ تجارت کرنی ہے، نہ بیوی بچے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا نمونہ دکھائیں گے؟ یعنی کیا لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ بے شک وہ افضل ہوئے، بے گناہ ہوئے، لیکن وہ کچھ ایسی چیز تو کر کے لوگوں کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے نا، جو ان کو پیش ہی نہیں آتی. اس کے مقابلے میں انسان ناسوتی مخلوق ہے، جس میں ملکیت بھی ہے اور بہیمیت بھی ہے. دو متضاد چیزیں ہیں، فرشتوں کی صفات بھی ہیں اور بہیمانہ صفات بھی ہیں، جانوروں والی صفات بھی ہیں. اب اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مقابلہ کر کے بہیمیت کو کمزور اور ملکیت کو غالب کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر ایسی ہی شخصیت ہونی چاہیے نا، آئیڈیل نمونہ، کہ جس میں دونوں چیزیں ہوں اور اس نے اس کو کمزور بنا کے اس کو ترقی دی ہو، تو ان کے لیے آسان ہوگی. اب اگر کوئی فرشتہ آ جاتا ہے نبی بن کر اور وہ اللہ کا پیغام سنا دیتا ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قانون ہے، ایسا کرو ایسا کرو، لیکن وہ نمونہ تو نہیں دکھا سکتا نا، نمونہ نہیں دکھا سکتا. اب لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے ایسی شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا تھا بھوک پیاس میں، دکھ بیماری میں اور انسانی جذبات احساسات میں، وہ تو ہماری کوئی نمونہ ہی نہیں تھا، اس میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی، تو ہم کیسے کرتے؟ ہمارے لیے کیا اعتراض ہو سکتا تھا نا. لیکن جب نبی انسان بن کے آیا اور اس کو ساری وہ چیزیں پیش آ رہی ہیں جو انسانوں کو پیش آتی ہیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ تو یہی چیزیں رکھتے تھے جو تمہارے اندر ہیں، وہ کر سکتے تھے، تم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو بات ہوگی. تو اس لیے فرمایا اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے تو ان کے لیے نبی بے شک رسول، نبی اور رسول وہیں سے آتا، لیکن یہاں تو تم بستے ہو اور تم کہتے ہو نبی وہاں سے ہے. سورہ انعام میں بھی اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا. اگر تمہارے مطالبے پر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو ضرور اس کو تمہارا ہم شکل بنا کے بھیجتے، انسانی شکل میں آتا، کیونکہ فرشتہ اپنی شکل میں تو دکھائی نہیں دیتا، تو انسانی شکل میں آتا، اندر سے فرشتہ ہوتا، اوپر سے انسان، تو تمہارا پھر بھی اعتراض ہوتا کہ یہ تو انسان ہے، پھر بھی یہ تو انسان ہے جی. اور اگر اس کو اپنی شکل میں بیچتے تو ایک تو یہ کہ اپنی شکل میں وہ نظر ہی نہیں آتے، اس لیے کہ ان کی شکلیں، ان کے اجسام لطیف ہیں، لطیف ہیں، وہ ہماری نظروں میں نہیں آتے. جنات بھی لطیف ہیں، جب تک جنات شکل بدلیں گے نہیں ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن اللہ نے ان دونوں جنسوں میں، قوموں میں یہ چیز بھی رکھی ہے کہ وہ جنس تبدیل کر لیتے ہیں بحکم خدا. فرشتہ بھی انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے حضرت جبریل نبی کریم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی فرشتے جی ہاں. اور اسی طریقے سے میں نے کہا جنات بھی اپنی شکلیں بدل لیتے، کچھ بھی بن سکتے ہیں، جانور بن سکتے ہیں، انسان بن سکتے ہیں وغیرہ. انسان کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ شکل بدلے، ہمیں اختیار نہیں. تو اب فرشتہ آتا نبی بن کر تو ضرور وہ انسانی شکل میں آتا، جو سامنے بولتا،
تو اعتراض پھر وہی بحال ہو سکتا جی. اور اگر انسان نہیں اپنی شکل میں فرشتہ آتا پھر تو یہ دکھائی نہیں دیتا. اگر وہ دکھائی دیتا تو فرشتے تو اتنے حسن و جمال والے ہیں، اتنی چمک دمک والے ہیں کہ ان پہ تو نظر بھی نہیں ٹھہر سکتی. ان کو دیکھنے کی تو سکت ہی نہیں ان آنکھوں میں. فرشتوں کو دیکھنے کی اپنے وجود میں، اپنے جسم میں، ان آنکھوں میں سکت ہی نہیں، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. صرف رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھا اصلی شکل میں، ورنہ کبھی ان کو بھی نہیں دیکھا، اور کوئی اور فرشتہ تو کوئی بھی دیکھا ہی نہیں. ان کو 2 دفعہ، ایک غار حرا سے نکلتے وقت جہاں نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی، اس کے بعد، یعنی پہلی وحی نہیں، اس کے بعد پہلی وحی میں تو انسانی شکل میں آئے تھے، آپ سے ملے گی، آپ کو بھیجا بھی اور آپ کو آیات پڑھائیں. دوسری مرتبہ ایک دفعہ کچھ وقفے کے بعد آپ نکلے، پہلے آواز نظر آئی، آواز سنائی دی اس کی جی، کیونکہ کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تھی پہلی وحی کے بعد. تو پھر حضور کے لیے یہ وحی کا رک جانا بڑا شاق گزرا، بڑا تکلیف دہ گزرا. آپ کا جی چاہتا تھا کہ پہاڑ سے نیچے گر جاؤں، یعنی اتنا اس کو محسوس کیا. تو جبریل آ کر تسلی کے لیے آواز دیتے تھے اس آواز سے. تو ایک دفعہ یوں آواز دی، آپ نے تو دیکھا تو نظر کوئی نہیں آیا، پھر آواز دی، اچانک دیکھا تو مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک پوری فضا کو ایک شخصیت نے بھرا ہوا ہے. کرسی پہ بیٹھو 600 پر جی. اور اچانک اتنی بڑی شخصیت کو دیکھ کر بتقاضۂ انسانیت آپ پر گھبراہٹ طاری ہوگی کہ اتنی بڑی شخصیت کبھی دیکھی نہیں تھی. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے پہاڑ سے اترے اور آہستہ ڈگمگاتے ہوئے گھر پہنچے، اور آپ نے بیوی سے کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں خوف زدہ ہو گیا ہوں جی. تو ایک دفعہ جبریل امین کو حضور نے زمین پہ دیکھا، اور دوسری مرتبہ پھر لیلۃ المعراج میں، پورے سفر میں آپ کے رفیق سفر تھے نا، تو وہاں وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہاں جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں ان کو پھر اصلی شکل میں دیکھا. بس تو صرف نبی کریم علیہ السلام نے ایک فرشتے جبریل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا، ورنہ آپ نے بھی کبھی کسی فرشتے کو. یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو فرشتے کو یعنی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی وہ ہونا چاہیے. تو انسانی لبادے میں آتا ہے تو اعتراض وہی ہوتا، اصلی لبادے میں ہوتا ہے تو خاتمہ ہی ہو جاتا، رہتے ہی نہیں. تو یہ تو ان کا بھلا ہے، ان کا بھائی بند، ان کا قومی، ان کی جنس کا ہم نے نبی بھیجا ہے، جس سے بلا تکلف آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے بھالتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور الٹا یہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں جی. جی آج وہ چیز بدل گئی ہے. اس وقت تو یہ تھا نا کہ نبی انسان نہیں بن سکتا، تو اب کہتے ہیں کہ وہ ہے نہیں ہے تو ہے لیکن وہ نہیں ہے. یعنی بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، وہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں. یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے، یہ انسان نہیں ہے. تو یہ دونوں ہوتے تو آپس میں کوئی بات کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کیسا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی بس لبادہ انسان کے وچوں نہیں ہے، اندر سے نہیں ہے، اوپر سے ہے بس. وہ کہتے ہیں نہیں، اوپر اندر سے یہ انسان ہے. ہمیں پتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے جی، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا. وہ کہتے تھے اگر یہ انسان نہیں ہے تو فاطمہ کون ہے؟ یہ میرا سوال ہے. قاسم کون ہے؟ عبداللہ کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟
رقیہ کون ہے، ام کلثوم کون ہے، زینب کون ہے؟ پھر دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ وہ آدمی نہیں ہے تو خدیجہ کون ہے؟ تو کیا ایک جنس کی شادی دوسری جنس سے ہو جاتی ہے؟ جی، اور پھر اولاد باپ کی نسل سمجھی جاتی ہے تو وہ آدمی نہیں تو یہ آپ کے جو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے وہ آدمی ہوئے یا وہ آدھا کی طرح آدھا بٹھیر؟ بات سوچ رہی تھی نا؟ تو بھائی نبوت بے شک عالی مقام ہے، اور اتنا عالی مقام ہے کہ کسی فرشتے کی بھی وہاں تک رسائی نہیں، لیکن کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ مشت خاک کو اتنا عالی مقام دے دے؟ یہ تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہے کہ نبی آدمی نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے معاذ اللہ کسی اور مخلوق کو انسانی شکل میں ہمارے پاس بھیج دیا، تو یہ فضول باتیں ہیں۔ اپنی فکر کرو کہ آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو انسان کامل ہیں، اصل انسان تو تھے ہی وہی جی، ہم انسانی شکلیں ہیں، پتہ نہیں اندر سے کیا ہے، اندر سے کیا ہے، وہ تو سراپا اندر باہر سے واقعی انسان تھے جی۔ تو یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، جیسے ہمیں شاید ایسی بات نہیں ہے، وہ اصلی اور صحیح انسان ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، تم اس کے باوجود بھی یعنی میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرو نا جی، مجھے تم سے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم مانو یا نہ مانو جی، مجھے کوئی دلیل اور گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ اللہ میری نبوت کے گواہ ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھ پہ کتاب نازل کی ہے، اس نے اپنی کتاب میں شہادت دی ہے میری نبوت کی، بس مجھے وہی شہادت کافی ہے۔ اور انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے، ہر بندے سے باخبر ہے، بلکہ مخلوق کے ہر ذرے سے باخبر ہے، اور سب کو دیکھنے والا ہے، کوئی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، نہ رات کی تاریکی میں، نہ غاروں میں، نہ سمندروں کی تہوں میں، نہ جنگلوں میں، نہ میدانوں میں، اس کے لیے یہ کوئی پردہ کی چیزیں نہیں ہیں، سب اس کے سامنے آیا اور سب سے باخبر۔ باقی اس یعنی بات کو صاف کرنے کے لیے تو کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی، قرآن کے کتاب ہونے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے لیے جتنے بھی دلائل ہو سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے عقلی نقلی دلائل معجزات سب کچھ دے دیے، قرآن کے بارے میں چیلنج بھی دے دیے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کی بدقسمتی کا کوئی علاج نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، لے سارے کا ہدا، وہ ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں، وہ منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتے، وہ رستہ بتاتے ہیں۔ تو جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے بے ہدایت چھوڑ دے تو فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، آپ ہرگز ایسے بے ہدایت لوگوں کے لیے ایسے کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے اللہ کے سوا جو اس کو ہدایت دے سکے، کوئی بھی، وہ ایسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ہم ہر نماز میں اللہ نے ایک ایسی صورت ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ جس کا مرکزی نقطہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی حاصل سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، عظمت و جلال ہے، پھر اپنی وفا کا اعلان ہے، اور پھر یہ دعا ہے، بس 3 باتیں۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین،
حمد و ستائش کے لائق وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پالنہار، جو بے حد مہربان رحم کرنے والا، جو روز جزا کا تنہا مالک. یہ تو اللہ کی عظمت ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد وفا ہے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ وفا ہے. پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم کہ آپ صراط مستقیم دکھائیے، بتائیے اور چلائیے. دکھائیے بھی، بتائیے بھی، چلائیے بھی. پھر اس کی نشاندہی صراط الذین انعمت علیہم کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پہ وقتاً فوقتاً آپ کا انعام ہوتا رہا. اور وہ 4 طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور پھر اسی دعا کے ضمن میں ان کے رستے سے بتائیے جن پہ آپ کا غضب دہا، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، ناراض ہوئے، جن میں خاص طور پہ یہود قوم ہے. اور والضالین ان کے رستے سے بھی بتائیے جو سیدھے رستے سے بہک گئے. اس میں اور قومیں بھی ہیں لیکن خصوصاً عیسائی جن کا آگے چل کے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی بہکے ہیں وہ عیسائی ہیں، جن پہ غصہ ہوا اللہ وہ یہود ہے. ٹھیک. تو دیکھیے نا، مرکزی بات کیا ہوئی؟ ہدایت کا سوال. تو اس لیے جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے تو ہدایت نہیں آتی. تو ہدایت کے اسباب اللہ پیدا فرماتے ہیں اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بھی انسان میں اللہ پیدا کرتے ہیں. بسا اوقات اسباب ہیں، اندری صلاحیتیں. جی تبا اللہ والا قلوب ہیں، دل ہی مورزدہ ہیں، دل ہی زنگ آلود ہیں. اور کبھی کہ صلاحیت تو ہے لیکن اسباب ہی سامنے نہیں ہوتے، بھٹکتا رہتا ہے انسان. تو اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ چھوڑ دے ہدایت کے بغیر تو اس کے لیے کوئی بھی ہادی نہیں. اور جن کے لیے کوئی ہادی نہیں وہ بے ہدایت دنیا سے چلے گئے تو حشر کے دن کیا ہوگا؟ یہاں تو دنیا میں سب کے ساتھ سب رلے ملے، کوئی پتہ نہیں ہے ہدایت یافتہ بے ہدایت ہے، سب ایک ہی طرح رہتے ہیں. لیکن قیامت کے دن بالکل معاملہ نمایاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور دونوں جماعتوں کی ہدایت یافتہ اور گمراہوں کی پوزیشن بالکل سامنے دکھائی دے گی. وہ یہ کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل. کتنی بڑی نشانی ہے. دنیا میں سب پاؤں کے بل چلتے ہیں اور قیامت کے دن گمراہ اور کافر سر کے بل چلیں گے. تو نظر آئیں گے نا، جو مومن ہیں وہ پاؤں کے بل جا رہے ہیں محشر کے میدان میں، جو کافر ہیں وہ سر کے بل جا رہے ہیں. اس سے بڑی وضاحت کیا ہے جی. اور ہوں گے بھی عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے، گنگے اور بہرے. دنیا میں بھی ان کو اندھا، گنگا اور بہرا کہا ہے، لیکن وہ دل کی آنکھ کے لحاظ سے ان آنکھوں سے نہ بہرے ہیں، نہ ان کانوں سے یعنی زبان سے گنگے، نہ ان سے بہرے ہیں، نہ ان سے اندھے ہیں، لیکن دل کی یہ تینوں چیزیں اندھی ہیں. لیکن قیامت کے جب قبروں سے اٹھیں گے تو واقعی آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، زبانوں سے گنگے ہوں گے. آگے چل کر محشر کے میدان میں جب پہنچیں گے پھر بینائی آ جائے گی، اور پھر یہ اللہ سے پوچھیں گے بھی، یا اللہ آپ کو بینائی آ گئی تو ہم نے اٹھایا تھا قبروں سے آپ نے اندھا، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس لیے کہ تم دنیا میں میری قدرت کی نشانیاں دیکھنے سے اندھے تھے، میری کتاب کو دیکھنے سے اندھے تھے، تو یہ سزا کے طور پر تھوڑی دیر میں نے تمہیں یہ سب چیزیں سلب کر دی. کانوں سے یہ بات نہیں سنتے تھے، آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے جی، تو لہذا وہ سزا تھی. اب ٹھیک ہے، پھر کھل جائیں گی آنکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے،
بروایت ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحشر الناس علی ثلاث اصناف، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے حشر کے میدان کے لیے جائیں گے تو 3 طرح ہوں گے لوگ، 3 طرح۔ ایک طبقہ ہوگا جو پاؤں کے بل چلے گا جیسے کہ چلتے ہیں، ایک طبقہ ہوگا جو قبروں سے اٹھتے ہی سواریاں سامنے کھڑی ہوں گی، سوار ہو کے محشر کے میدان میں جائیں گے، پیدل نہیں جائیں گے، ایک پیدل ایک سوار۔ اور تیسرا طبقہ ہوگا جو سر کے بل جائے گا، پاؤں اوپر ہیں سر نیچے ہیں۔ صاحب نے پوچھا کہ حضور سر کے بل کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، یہ اسی کی قدرت سے چلیں گے۔ اور فرمایا سروں سے ہی رستے کے روڑے اور کانٹے ہٹائیں گے، جیسے کہ ہم پاؤں سے سرکا دیتے رہے ادھر ادھر، یا ہاتھ سے صاف کر دیتے رستے یا پاؤں سے، تو سر سے ہی رستے کو صاف بھی کریں گے، پتھر روڑا ہٹا دیا کانٹا، اور چلیں گے بھی اسی کی۔ تو یہ ہوں گے کافروں کا طبقہ۔ تو پاؤں کے بل عام مومن جائیں گے، اور سواریوں پر خاص طبقہ نیک صالح انبیاء وغیرہ وہ جائیں گے، اور سر کے بل یہ جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنا امتیاز ہو جائے گا، کتنا فرق ہو جائے گا، ہر آدمی دیکھا گا کہ نیک اور بد، ہدایت اور گمراہی والا کون ہے۔ ماواہم جہنم، آگے چل کر حساب و کتاب ہو جانے کے بعد ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور جہنم کیسی جگہ ہے؟ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی آگ بجھے گی ہم اس کو اور تیز بھڑکا دیں گے۔ ویسے بجھے گی نہیں، جہنم کی آگ بجھے گی نہیں، وہ تو جب سے سلگائی ہے سلگ رہی ہے، پتہ نہیں کب سے سلگائی ہے اور سلگ رہی ہے، جل رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ذرا تھوڑی سی دھیمی ہوگی نا تو ہم ایک دم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ تو خبت کا معنی بالکل بجھنا نہیں، دھیما ہو جانا، سست ہو جانا۔ تو جب آگ میں سستی ہوئی تو فوراً اس کو زیادہ یعنی بھڑکا دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ نساء فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جہنم میں جانے والوں کا جب بھی ان کی کھال جل جائے گی تو فوراً ہم بدلے میں دوسری کھال چڑھا دیں گے۔ ورنہ تو ابھی یعنی آگ میں جاتا تو یہاں کی آگ میں بھی چلا جائے تو فوراً ختم۔ جہنم کی آگ تو کئی گنا تیز ہے، اس میں تو جاتے ہی جل بھن کے کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ جل بھن گے تو ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگلا جسم جلے گا تو فوراً دوسرا وہ جلے گا تو فوراً، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ جلے گا اور کتنی دفعہ پھر تازہ ہوتا رہے گا۔ تو ایسے ہی آگ دھیمی ہوتے پھر بھڑکائی جائے گی، جسم جلتے ہی پھر تازہ ہو جائیں گے، تاکہ وہ عذاب کا سلسلہ قائم رہے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کا بدلہ کہ محشر کے دن سر کے باؤں میدان محشر تک جانا، اندھا بیڑا گنگا ہو کے جانا، اور فیصلے کے بعد جہنم میں جانا اور دائمی سزا، یہ سب کچھ بدلہ ان کا اس سبب سے ہے کہ کفروا بآیاتنا۔ جرم کیا ہے؟ کہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جسے آج کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جی اپنی مرضی ہے، جو دین اختیار کرو اپنی مرضی کی بات ہے، اور جی مذہب تو چوائس کا نام ہے، کہتے نا، اور کسی چیز میں چوائس نہیں، وہاں تو آپ کے قانون ہیں۔ کیا آپ کو ٹیکس دے نہ دے چوائس ہے؟ ہاں قانون ہے، آپ کا فلانا قانون نہ مانے پکڑے جائیں گے، اور مذہب مرضی ہے، جو چاہے اختیار کرے۔ تو مطلب کہ سب سے ہلکی، سب سے معمولی وہ سب سے بے قیمت چیز کیا ہے ان کے نزدیک؟ وہ دین ہے، اس کے لیے کوئی قانون و ضابطہ نہیں۔ پر اسلام میں سب سے اولیت دین کو حاصل ہے، اسی پر دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ یہ چوائس نہیں،
اسی لیے حضور نے فرمایا جو اسلام میں آ کر اسلام سے جائے یا تو واپس آنا پڑے گا، نہیں تو اس کی گردن اتار دو، وہ باغی ہے، اس نے بغاوت کا رستہ کھولا ہے، وہ اوروں کو بھی خراب کرتا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں، وہ باغی ہے اور باغی کی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دین کو اپنی مرضی بنا. وقالوا، اور انہوں نے مزید آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا اور کہنے لگے جب ان کو کہا نا کہ محاسبے کا دن آ رہا ہے، محاسبے کا دن آ رہا ہے، قیامت آ رہی ہے، حساب کتاب ہوگا، تو یہ کس طرح کہتے تھے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. لو جی کیسی بات کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں دیوانوں کی بڑھ ہے. کیا جب ہم مر کر ہڈیاں رہ جائیں گے اور ہڈیاں بھی بالکل بھربھری، ہاتھ لگاؤ تو، جب مر کے ہڈیاں رہ جائیں گے، ہڈیاں بھی بھربھری، آئنہ لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں؟ اور یہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ کہتے تھے یہ تو دیوانوں کی باتیں کرتے ہیں، مر کر. اور دوسری آیات میں اور بھی کئی الفاظ ہیں، یہ بھی کہتے تھے کہ کیا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہمارا جسم گل سڑ کر مٹی کے اندر رل مل جائے گا، مکس ہو جائے گا، تو نئی تخلیق میں پیدا ہوں گے؟ ہمیں درندے کھا جائیں گے، ہضم کر جائیں گے، نئی تخلیق میں کہاں سے آئیں گے؟ ہم پانی میں ڈوب جائیں گے، آگ میں جل جائیں گے، کہاں ہوں گے؟ تو مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، اب تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. جب دنیا میں پہلی مرتبہ تو کیا تھا، کہاں تھے؟ جب پہلی مرتبہ تم آئے تو کہاں تھے؟ اگر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کہ انسان پر ایسا دور آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں تھا. اب تو تمہارے رجسٹروں میں نام ہے، ولدیت ہے، کنبے ہیں، خاندان ہیں، کہیں نہ کہیں کسی چیز نے کھایا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ذرہ ہے. اب تو کچھ نہ کچھ ہے، نشان ہے، اور کوئی وہ صورت بھی ہے، ڈھانچہ بھی ہے، تو اب تو بہت کچھ ہے. اس کو تو تم مستبد سمجھتے ہو، اور جب نہ تمہارا ڈھانچہ تھا، نہ تمہاری صورتیں تھیں، نہ تمہارے ذرات تھے، اس وقت تو ہم نے تمہیں بنا لیا، اب کہ تو کون بنائے گا؟ اولم یرو، کیا ان کافروں نے اور آخرت کے منکرین نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تم ہو ہی کیا؟ آسمان اور زمین کے مقابلے میں تم چیز ہی کیا ہو؟ یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے سب سے بڑی مخلوق آسمان اور زمین ہے. تو اس کو جس اللہ نے پیدا کیا تو قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ بے شک قادر ہے، بالکل قادر ہے کہ ان جیسے انسان دوبارہ پیدا کر دے. تم تو اس کے مقابلے میں کیڑے بھی نہیں ہو. اتنی بڑی مخلوق پیدا کی، سورج پیدا کیا جی، اور بڑے بڑے سیارے پیدا کیے. زمین کے مقابلے میں تو سورج ہی سب سے بڑا سیارہ ہے جو نظر آتا ہے جی، کروڑوں گنا بڑا، کروڑوں میل دور. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ شیرا ایک ستارہ ہے جو سورج سے بھی 20 گنا بڑا ہے. عرب کے بعض قبائل اس کی پوجا کرتے تھے. سورہ نجم میں وَهُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ شیرا کا رب اللہ ہے. شیرا کو اللہ نے پیدا کیا. اور نہ معلوم اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں. ان کو چھوڑیے، پھر آسمان
اول دوسرا تیسرا ساتواں، تو کتنی بڑی کائنات ہے عرش عظیم کے نیچے، عرش عظیم کے نیچے. تو عرش عظیم سے لے کر ذرے تک ساری چیز تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. آنے کا بھی وقت ہے، جانے کا بھی وقت ہے، اور پھر دوبارہ اٹھنے کا بھی وقت ہے. یہ سب اوقات طے شدہ ہیں اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. ہر آدمی ٹھیک وقت پہ دنیا میں آتا ہے، ٹھیک وقت سے دنیا میں جائے گا، اور ٹھیک وقت میں قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ ظالم اور بے انصاف لوگ، انہوں نے ہر بات کا انکار کر رکھا ہے سوائے ناشکری کے، کہ ناشکری کرتے رہیں گے. بس ناشکری کے علاوہ ہر بات کا انکار، کوئی کام شکر کا نہیں کریں گے. اللہ کی اتنی گراں قدر نعمتوں پر شکر کی کوئی بات نہیں. جب کوئی بات کرو، کوئی نعمت کہو، انکار انکار انکار. تو کہا ناشکری کے علاوہ ہر چیز کا انہوں نے انکار کر ڈالا ہے. ایک اور آیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایک بڑا اعتراض عرب کے لوگوں کا یہ بھی تھا، مکہ والوں کا، کہ جناب کم سے کم کوئی نبی کے پاس ظاہری پوزیشن تو ہو. ان کی تو ظاہری پوزیشن نبی والی لگتی نہیں. ایک تو یہ ہیں یتیم جی، پھر باپ سے کوئی وراثت ہی نہیں ملی، باپ بھی غریب بیٹا بھی غریب جی. تو کیا اتنے بڑے منصب کے لیے اللہ کی نظر انتخاب کسی پہ پڑی تھی؟ کیا یہ بڑے بڑے لوگ لیڈر اللہ کی نظر میں نہیں تھے اس منصب کے لیے؟ وہ کہتے تھے پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبوت اور رسالت کسی انسان کو مل سکتی ہے. اگر انسان کو مل سکتی ہے تو کم سے کم اس کو معاشرے میں برتری حاصل ہونی چاہیے، اس کے اوپر قرآن آنا چاہیے. اس کو تو کہتے ہیں نا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر یہ قرآن انسانی پہ آنا تھا، نبوت انسانی کو ملنی تھی، تو پھر ان دو بڑے شہر مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ یہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ وہ ان کے نزدیک بڑائی کیا تھی کہ وہ قوم کا لیڈر ہو، اس کے بعد مال و دولت کی بھرمار ہو، اور بڑا ظالم اور درندہ ہو. کیونکہ جو ہوتا آپ جانتے ہیں جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہاں، تو کہتے اگر یہ ہونا تھا نا تو پھر مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پہ یہ نازل ہوتا. یہ کیا ہے؟ ان کی تو پوزیشن ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی دنیا میں گھومے پھرے ہی نہیں ہے. تو اسی سوال کا یہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں جی. سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ یعنی مال و دولت کے خزانے بھی جی، اور صحت، حسن و جمال، ہر چیز، مال، کمال، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور وہی تقسیم کرتا ہے وہ خزانے جس کو چاہتا ہے اس کو. کسی کو صحت کے خزانے میں سے دے دیا، کسی کو کمال کا خزانہ دے دیا، کوئی کمال، علمی کمال، عملی کمال، ہنر کا کمال جی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا کمال یا اور صنعت اور حرفت کا کمال دے دیا، اور کسی کو اللہ نے جمال دے دیا، یہ بھی اللہ کا خزانہ ہے. کسی کو مال دے دیا، یہ بھی اللہ کا خزانہ ہے. کسی کو اولاد دے دی. تو بہرحال جتنی چیزیں بھی انسان کو ذاتی طور پہ ملتی ہیں یا خارجی طور پہ ملتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں سے ملتی ہیں. جیسے سورہ حجر میں گزر چکا ہے کہ
وَعِندَهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ إِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. خزانہ بھی نہیں، خزانہ نہیں، خزانے. ہاں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور تقسیم بھی اللہ کرتے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم ایک معلوم انداز سے اس میں سے دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ کس کو کتنا ملے گا تو وہ ٹھیک رہے گا. یعنی آگے صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے نا کہ کتنا خزانہ دوں تو اٹھا لے گا، کیونکہ جسم کمزور ہو زیادہ لد دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت، جتنی برداشت انسان نے رکھی ہے نا، اور جس جس خزانے کی صلاحیت ہے وہ خزانہ اتنا اس کو دیتے ہیں. کسی کو مال کا دیتے ہیں، کسی کو علم کا دیتے ہیں، کسی کو جمال کا دیتے ہیں، کسی کو اور مختلف. تو قل لو انتم، یہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ بانٹتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. دیکھو لوگوں، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے. میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے. تو خزانے اللہ کے ہیں، دیتے اللہ ہیں. آگے فرماتے کہ فلانے کو اتنے دے دو، فلانے کو اتنے دو، تو قاسم ہو گیا. تو انہی خزانوں میں ایک سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ نبوت، رسالت، ہدایت. تو یعنی تمہاری آنکھیں تو بس ادھر ہی نظر، جہاں تک نظر آتی نا، یہی ہے کہ یہ ہے بڑا، یہ ہے بڑا، کوٹھی بڑی ہے، کار بڑی ہے، بزنس بڑا ہے، کارخانہ بڑا ہے. جی آدمی لمبا تڑنگا ہے، حسین و جمیل ہے، صحت مند ہے، جی جاگیر اتنی ہے. تمہاری نظروں میں تو یہی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو چند روزہ چیزیں ہیں، یہ تو آج ہیں کل نہیں، یہ تو ظل زائل، یہ تو ڈھلتا سایہ ہے، ابھی ہے کل نہیں، آج نہیں کل آ جائے گا. لیکن اصل نعمتیں وہ ہیں جو دائمی ہیں اور جو اس دنیا سے گزرنے کے بعد ملیں گی. نعمتیں وہ ہوں گی جاویدانی، جن پہ زوال نہیں آئے گا، جن پہ خزاں نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، او کما قال علیہ السلام، کہ جنت میں ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ تم میں سے کسی کو مل جائے تو وہ اس دنیا اور اس دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے. جنت کی اتنی سی جگہ جس میں ایک لاٹھی رکھی جاتی ہے. اور وہ کیا؟ اس لیے کہ یہ ساری بھری ہوئی نعمتوں کی دنیا آخر ایک دن مٹ جائے گی، اور جنت کی اتنی زمین بھی کبھی نہیں مٹے گی. تو جو باقی ہوتی ہے نا، فانی پر اس کو اتنی فوقیت حاصل ہوتی ہے. اور رحمت اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خاتون کے دوپٹے کا ایک حصہ اگر دنیا میں آ جائے تو وہ دنیا و مافیا سے افضل ہے. اس سے وہی بات وہی ہے کہ دوپٹہ ایک معمولی سا لباس ہے، اس کا ایک کونا اور بھی معمولی ہے، لیکن وہ دائمی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے بصرہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ساری سونے کی ہوتی، سنہری ہوتی، ہر چیز سنہری ہوتی، پتھر بھی، مٹی بھی، ٹھیک، درخت بھی، یعنی ہر چیز سونے کی ہوتی، اور جنت ٹھیکری ہوتی. ٹھیکری جانتے ہیں؟ سب نہیں جانتے ٹھیکری بھائی. مٹی کا برتن جب بناتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں
اور جب وہ ٹوٹ کر پیس ہو جاتے ہیں نا تو ان پیسوں کو ٹھیکری کہتے ہیں. تو مٹی کے برتن کے پیس جو ہیں بقیمت چیز ہے. جنت وہ ٹھیکری ہوتی، دنیا سونا ہوتی، تب بھی میں اس کو اس پر ترجیح دیتا. مجھے وہ ملے، اس کو نہیں چاہیے. چہ جائے، کہتے چہ جائے کہ جنت ساری سنہری ہے، دنیا مقابلے میں ٹھیکری ہے، اور پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑے. مگر یہ وہ کہ جن کی نظریں ادھر ہیں. ہم نے کہا ہم تو اندھے ہیں اور ہماری نظروں میں تو یہی کچھ ہے، یہ درخت ہے، یہ مکان ہے، یہ چہل پہل. بس آگے کے بارے میں تو سنی سنائی باتیں کہتے ہیں بھائی یہ ادھاری باتیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یہ نظر غلط دیکھ سکتی ہے، اور اللہ کی کتاب جو وہاں کی خبر دیتی ہے وہ بالکل یقینی ہے. یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ درخت جو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو، آنکھوں میں خرابی ہو، یہ مکان جیسا میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو کچھ ہے بالکل صاف، بات یقین کی. تو حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ نبوت ابو جہل کو مل جاتی، آگے طائف والے کو مل جاتی، ان کو کیسے ملی؟ اللہ فرماتے ہیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے نا، یہ تو شکر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے کچھ. اگر تم میری رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو وہ تو بات ہی بڑی ہے. اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، یہ دنیا کا دینا مال و دولت کا بھی تمہارے اختیار میں ہوتا تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے روک رکھتے، مت دو بھائی. یہ تو اللہ جو تقسیم کیا جا رہا ہے سب کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک اس کی صلاحیت کے مطابق دے رہا ہے. میں نے کہا کیونکہ اللہ عادل ہے، اور عادل کا معنی یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا دو. اگر ایک فقیر کو آپ اس کے انداز سے زیادہ دے تو پھٹ نہیں جائے گا؟ ہاں، اس کا حوصلہ پھٹ جائے گا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے حوصلہ پیدا کرتے ہیں، صلاحیت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں. تو تم اگر یعنی ان خزانوں کے مالک ہوتے اور اللہ تعالیٰ بے انتہا تمہیں دیتا تو تم تو کسی کو کچھ دیتے ہی. جی وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اس لیے کہ انسان بڑا تنگ دل ہے، بڑا کنجوس ہے، بڑا لالچی ہے، تھوڑے دل والا ہے، بڑا ڈرپوک ہے کہ یہ چیز دی تو یہ ہوگا اور یہ کہ یہ ہوگا. تو بہرحال سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نبوت کی چیز تقسیم کرنا تو بڑی بات ہے، ہم نے مال و دولت کی چیزیں بھی ہم نے خود تقسیم کی ہیں، اور یہ کنٹرول بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہم اندازے سے دیتے ہیں. چہ جائے کہ نبوت کی تقسیم کا اختیار ان کو دینے کہ فلاں سردار کو ملا، فلاں سردار کو ملا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا اتنا بڑا بھاری بوجھ صرف محمد الرسول اللہ اٹھا سکیں گے، یہ صلاحیت ان میں رکھی ہے. ابو جہل کون ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی ایک شروع سے پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ جس کے پاس سرداری ہے ساری چیزیں اسی کے پاس ہونی چاہیے. جس کے پاس مال زیادہ ہے تو بس چیز ہر چیز اب اس کے پاس ہونی چاہیے. بھائی مال الگ چیز ہے، صلاحیت الگ چیز ہے، کمال الگ چیز ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور اسی لیے دنیا کا نظام بگڑا ہوا ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہے تو اقتدار بھی حقدار بھی میں ہوں، عہدے اور منصب کا حقدار بھی میں ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں. اگر اللہ نے تو آپ کو مال دیا ہے، کوئی اور چیز دی ہے تو آپ تلاش کریں کہ اس منصب کا کوئی اہل لائق ہے تو وہ اس کو دو. تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہم کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تقسیم بالکل منصفانہ ہے. تو یہ بات ہو